سوشل جسٹس، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے لیے ہم ایک اور ٹرم بھی استعمال کرتے ہیں، ریلیٹو جسٹس. سوشل جسٹس اینڈ ریلیٹو جسٹس. اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عدل و انصاف. اردو میں اس کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے عدل و انصاف. آپ لوگوں کو ان دونوں میں کوئی فرق معلوم ہے؟ ویسے عدل کسے کہتے ہیں، انصاف کسے کہتے ہیں؟ انصاف کا ورڈ نصف سے نکلا ہے اور نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا. انصاف نصف سے بنایا گیا ہے اور نصف کا مطلب ہے آدھا. اگر دو لوگوں کے درمیان برابری کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے تو وہاں پر انصاف ہوگا. اور عدل کا مطلب ہوتا ہے ریلیٹو جسٹس، کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اسے اتنا دیا جائے. جس کا جتنا حق بنتا ہے اسے اتنا دیا جائے، یہ ہے عدل. ایک باپ ہے، اس کی جائیداد تقسیم کرنی ہے دو بیٹوں میں، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ایک باپ کی جائیداد دو بیٹوں میں تقسیم کرنی ہے تو وہاں پر کیا ہوگا پھر؟ ایک باپ کی جائیداد دو بیٹوں میں تقسیم کرنی ہے، وہاں پر ہوگا انصاف. اور اگر ایک بیٹا اور بیٹی میں تقسیم کرنی ہے تو وہاں پر ہوگا عدل. کہ عدل کا تقاضا بتاتا ہے کہ جس کا جتنا شیئر بنتا ہے اسے اس کے مطابق اتنا ہی دیا جائے. یہ فرق ہے عدل اور انصاف میں. تو سب سے پہلے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم انڈیویجول لائف میں بھی عدل سے کام لیں. ان انڈیویجول لائف، انفرادی زندگی میں بھی عدل سے کام لیں. ایک صحابی ہولی پروفٹ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے پوری رات عبادت کی ہے، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو ہولی پروفٹ نے کہا کہ نہیں. پوچھا جی میں نے تو پوری رات عبادت کی تھی پھر بھی راضی نہیں ہے؟ ہولی پروفٹ نے کہا ہاں نہیں راضی. پوچھا کیوں؟ ہولی پروفٹ نے کہا رات کے 3 پہر ہوتے ہیں، ایک پہر آپ اپنے اہل و عیال کے حقوق پورے کرو، ایک پہر آپ اپنے جسم کو آرام دو، تیسرے پہر اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو. میں بھی ایسے کرتا ہوں. اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ میرٹل لائف میں بھی عدل ہونا چاہیے. میرٹل لائف میں عدل سے مراد کیا ہے؟ کہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں شادی کے بعد پیرنٹس اور بیوی بچوں میں. کئی لوگ پیرنٹس کو اولڈ ہومز میں داخل کرا دیتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ دوبارہ نہیں ملیں گے، بیوی بچے دوبارہ مل جائیں گے. ہمارے معاشرے میں بڑی ڈویژن سی نظر آتی ہے. تو اسلام بتاتا ہے کہ یار میرٹل لائف میں بھی عدل کیا جائے. بھائی جس کو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اسے توجہ دی جائے. اس کے بعد پھر امنگ وائفز، ازواج کے درمیان بھی عدل ہونا چاہیے. اور سامعہ ازواج میں عدل کیسے کیا؟ ایک بیوی سے ایک بچہ ہے اور ایک بیوی سے جو ہے وہ 4 بچے ہیں. اب دونوں کا نان نفقہ برابر تو نہیں ہو سکتا نا. اگر نان نفقہ برابر دے گا تو بھی زیادتی کر رہا ہے. بھائی جس کی جتنی ضرورت ہے اسے اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے. اسی طرح پھر امنگ چلڈرن کے اولاد میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے. صرف جائیداد کی تقسیم میں عدل ہوگا، باقی ہر جگہ پر انصاف ہوگا. اس کے بعد پھر امنگ ریلیٹیوز، رشتہ داروں میں بھی عدل و انصاف سے کام لیا جائے. امنگ ریلیٹیوز کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے.
ریلیٹیوز کے بعد پھر اسٹیٹ کی جو ریسورسز ہیں ان کو بھی تقسیم کرنے میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے. جس علاقے کو جتنی ضرورت ہے اس کی ضرورت کے مطابق وہاں پر پیسے خرچ کیے جائیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ پولیٹیشینز کسی ایک جگہ پر سارے پیسے خرچ کر دیتے ہیں اور کسی ایک جگہ کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں پروونسز میں تو بلوچستان کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے, یا پورے پنجاب کا بجٹ اٹھا کر لاہور پہ خرچ کر دیا جائے. تو وسائل کی تقسیم میں بھی عدل ہونا چاہیے. لاسٹ میں پھر امنگ نیشنز, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قوموں کے درمیان بھی عدل و انصاف سے کام لیا جائے. یہ عدل و انصاف تھا کہ انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اور گلوبل لیول تک ہر معاملے میں اس کو یقینی بنایا جائے. اب ہم اپنا نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں, وہ جو ہم نے کل ادھورا چھوڑ دیا تھا, اجماع والا. اجماع ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ وہ ول کنڈکٹ اجماع, یہ پڑھا دیا تھا آپ کو میں نے. مجتہد کے حوالے سے کچھ کنڈیشنز پڑھی تھی ہم نے. اب میں آپ کو پڑھاتا ہوں ٹائپس آف اجماع. اجماع کی کتنی اقسام ہیں؟ ٹائپس آف اجماع, اجماع کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اجماع کی 5 اقسام ہیں. فرسٹ ٹائپ آف اجماع اسے ہم کہتے ہیں ایکسپلسٹ اجماع. ایکسپلسٹ اجماع, اسے اردو میں کہا جاتا ہے اجماع غیر سکوتی. یہ لفظ سنا آپ نے کبھی؟ سکوت, سکوت کہتے ہیں خاموشی کو. اجماع غیر سکوتی کہ کوئی بھی شخص اس میں خاموش نہ رہے, تمام لوگ اپنی رائے کا اظہار کر دیں, چاہے اپنے ورڈز کے ذریعے چاہے اپنے ایکشنز کے ذریعے. اسے کہتے ہیں اجماع غیر سکوتی, کہ تمام لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں چاہے ورڈز کے ذریعے چاہے ایکشنز کے ذریعے. اجماع غیر سکوتی. اور سیکنڈ جو ٹائپ ہے اسے کہا جاتا ہے ٹیکسٹ اجماع. ٹیکسٹ اجماع کہتے ہیں کہ جس میں ایک شخص اپنی رائے کا اظہار کرے اور باقی سارے خاموشی اختیار کر لیں. اجماع سکوتی. اسلام میں خاموشی کا مطلب نیم رضامندی ہے. اسلام میں خاموشی کا مطلب ایگری کر جانا ہے. خاموشی کا مطلب انکار نہیں ہے بلکہ خاموشی کا مطلب رضامندی ہے. پھر تیسری جو ٹائپ ہے وہ ہے اجماع العلماء. اجماع العلماء کہ اگر اسکالرز کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں, اگر اسکالرز کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں تو وہ ہے اجماع العلماء. اور سملرلی اگر پوری امت کسی ایک بات پر متفق ہو جائے تو اسے کہتے ہیں اجماع الامہ. اور اجماع الامہ میں کیونکہ پوری امت شامل ہے تو اسی لیے ہم اسے سب سے سینئر فارم آف اجماع کہتے ہیں, کیونکہ اس میں پوری امت محمدیہ شامل ہے. اجماع الامہ.
اور لاسٹ میں امام مالک، بڑے فیمس فقہ کے امام گزرے ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا امام مالک کا۔ امام مالک بڑے فیمس فقہ کے امام گزرے ہیں۔ امام مالک نے کہا تھا کہ ہولی پروفٹ کی حدیث ہے کہ اگر آپ نے اچھائی اور برائی میں تفریق قائم کرنی ہو، اگر آپ نے اچھائی اور برائی میں تفریق قائم کرنی ہو تو اہل مدینہ کی رائے کا احترام کریں، مدینہ کبھی بھی برے لوگوں کو پناہ نہیں دے گا۔ اچھائی اور برائی میں تفریق قائم کرنی ہو تو اہل مدینہ کی رائے کا احترام کریں، مدینہ کبھی بھی برے لوگوں کو پناہ نہیں دے گا۔ اسی لیے امام مالک نے ساری زندگی کبھی بھی مدینہ شہر ہی نہیں چھوڑا تھا، یہ ساری زندگی مدینہ میں ہی رہے تھے۔ لیکن کئی اسکالرز پھر ڈس ایگری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار حضرت علی کو کہتے ہیں باب العلم، اب جب حضرت علی نے ہی مدینہ شہر چھوڑ دیا تو پھر اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی۔ اجماع مدینہ، ایکسپلیسٹ کہتے ہیں، ایکسپلین سے نکلا لیانا، کہ ہر شخص واضح طور پر اپنی رائے کا اظہار کرے، چاہے ورڈز کے ذریعے چاہے ایکشنز کے ذریعے۔ اور آپ کو ان پانچوں ٹائپس کی سمجھ آ گئی؟ اجماع الامہ، یہ تو پوری امت مسلمہ آ گئی نا حرومہ، کہ پوری امت محمدیہ اپنی رائے کا اظہار کر دے، پوری امت محمدیہ کسی ایک بات پر متفق ہو جائے۔ اب ہم یہیں پر پڑھ لیتے ہیں کہ ماڈرن ایج میں اجماع کون کون سے انسٹیٹیوشنز کریں گے، اور ساتھ میں پھر اجماع کی لیمیٹیشنز کیا ہیں۔ تو یہ ہیڈنگ ہم بنائیں گے لیمیٹیشنز آف اجماع۔ اجماع کی کیا حدود ہے؟ اجماع کی حدود، اجماع کبھی بھی قرآن اور سنت کی تعلیمات کے خلاف نہیں کیا جا سکتا۔ about the teachings of قرآن and سنت، teachings of قرآن and سنت، کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کے خلاف اجماع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد پھر سیکنڈ نمبر پہ جو ہمارے عقائد ہیں، فیتس، ان پر بھی اجماع نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہیں نا بنیادی 5 عقیدے، تو بنیادی 5 عقیدوں کے حوالے سے کوئی بھی مطلب کہ ٹائپ میں کوئی اسکالرز ہیں، امت ہے، ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ عقائد کو ہی بدل دیں۔ اس کے بعد پھر ہماری جو ریچولز ہیں، جنہیں ہم عبادات کہتے ہیں، ان پر بھی اجماع نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری عبادات ہیں نا، جیسے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ان میں سے کسی کے بارے میں بھی اجماع نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں لوگ
ایسا نہیں کہ بھئی اجماع کر کے کہہ دیں کہ اب رکعات کی تعداد اتنی ہو گئی ہے یا اتنی رہ گئی ہے. پتہ چلے کہ اجماع کر کے کہہ دیں کہ جی وہ ساری نمازیں ایک ہی دفعہ پڑھ لیں یا ہماری نمازیں جو ہے وہ قاری صاحب پڑھ لیں گے اور خود سکون کریں. تو عبادات کے اوپر بھی کوئی اجماع نہیں ہے. اس کے بعد پھر آکے جو حدود اللہ کی سزائیں ہیں، جو حدود اللہ کی سزائیں ہیں اس پر بھی اجماع نہیں کیا جا سکتا. حدود اللہ کی سزاؤں پر اللہ تعالیٰ نے سزائیں بیان کر دی ہیں، ان کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کے بعد پھر ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس، انسانی حقوق. یہ ہم نے ہیومن رائٹس والے کوشچن میں بھی پڑھا تھا کہ یار جو حقوق ایک دفعہ اللہ نے دے دیے ہیں تو وہ کوئی بھی واپس نہیں لے سکتا. یہ کچھ لمیٹیشنز ہیں جن کے حوالے سے اجماع کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. اب ہم پڑھ لیتے ہیں وہ ول کنڈکٹ اجماع. اجماع کون کرے گا؟ تو اجماع ان ماڈرن ڈیز میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آج کل اجماع کرنا کام ہے پارلیمنٹ کا. اکارڈنگ ٹو اقبال وہ کہتے ہیں اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف شورا ٹو کنڈکٹ اجماع. پاکستان میں اتنے سارے اسکول آف تھاٹ ہیں، اگر یہ سارے اسکول آف تھاٹ بھی کہتے رہتے کہ بھئی قادیانی کافر ہیں تو قادیانی کبھی بھی کافر نہ بنتے. لیکن پراپر لیجسلیشن ہوئی، ہماری پارلیمنٹ نے کہا کہ بھئی اکارڈنگ ٹو امینڈمنٹ کہ یہ نان مسلمز ہیں تو آج قادیانی کافر ہیں. بات سمجھ آئی آپ کو کہ اسکالرز جو مرضی کہتے رہیں، اقبال کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اجماع کرنا کام ہے پارلیمنٹ کا. تو پارلیمنٹ ہی اجماع کر سکتی ہے. اسی طرح ابوالکلام آزاد بھی ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں. پاکستان موومنٹ میں ان کا ہمیں رول بھی نظر آتا ہے کہ یہ وہ برِ صغیر کی سیاست میں اپنا رول پلے کرتے رہے. یہ اگینسٹ تھے پارٹیشن کے. تو ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اجماع کرنا کام ہے کیبنٹ کا. یہ کیبنٹ کا کام ہے کہ وہ اجماع کرے. اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف کیبنٹ. کیونکہ کیبنٹ میں ہمیں سلیکٹڈ وزڈم نظر آتی ہے، چنی ہوئی ذہانت. اس کے بعد پھر ڈاکٹر حمید اللہ کی ایک بک ہے خطبات بہاولپور. ڈاکٹر حمید اللہ اپنی بک خطبات بہاولپور کے اندر کہتے ہیں کہ اب اجماع کرنا، پوری دنیا میں ہم ایک کونسل بنا لیں اجماع کرنے کے لیے. اس کونسل میں پوری دنیا کے لوگوں کی نمائندگی ہو، تمام اسکول آف تھاٹ کو نمائندگی دی جائے اور اس فورم کے اوپر اجماع کریں تاکہ پوری امت ایک رائے کے اوپر متفق ہو جائے. اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے تمام نکمے اور نالائق لوگوں کی ایک آرگنائزیشن ہے اور اس آرگنائزیشن کے فورم پر بھی اجماع کیا جا سکتا ہے. یہ دنیا کے سب سے زیادہ نکمے اور نالائق اور بلکہ کام چور لوگوں کی آرگنائزیشن ہے. اس
آرگنائزیشن کے فورم پر بھی اجماع کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں سبات کہ پوری دنیا میں آپ ایک کونسل بنا لیں جہاں پر تمام اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کی نمائندگی ہو اور سارے مل کر ایک یونینیمس فیصلہ کریں۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ اتنی تقسیم ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر ایک فورم پر اکٹھا کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک اوپینین آ جائے۔ جیسے آج کل اسلاموفوبیا، ٹیررزم ہے نا، ڈفرینٹ قسم کے واقعات، سوسائڈ اٹیک تھے، ان کے اوپر امت بڑی تقسیم تھی، کوئی کہتا تھا لافل ہیں، کوئی کہتا تھا ان لافل ہیں، تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی تھی۔ پاکستان میں ان پریکٹس میں نے آپ کو بتایا کہ اجماع کے لیے جو سب سے بڑے فورم ہے اسٹیٹ لیول پر، وہ ہماری نیشنل اسمبلی ہی ہے۔ فردر لیجسلیشن وہی ہوتی ہے نا، کبھی ختم نبوت کے حوالے سے، کبھی جو ہے وہ نئی قانون سازی کے حوالے سے۔ اچھا، پھر اسی طرح پاکستان علماء کونسل بھی ہے۔ پاکستان علماء کونسل میں تمام اسکالرس جو یہ مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں اس کے نمائندوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، اس پر بھی اجماع کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں کو کافر قرار دینا، یہ ہماری پارلیمنٹ کا اجماع ہے۔ پاکستان میں اگر 7200 فرقے ہیں، ہر فرقے کے لوگ ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے تو وہ قادیانی کبھی بھی کافر نہ بنتے۔ ہمارے یہاں بھی تو کہتے رہتے ہیں نا، ابھی بھی کتنے اسکول آف تھاٹ ہیں جو ایک دوسرے کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن پارلیمنٹ نے سیکنڈ امینڈمنٹ کی اور آئین میں کہا گیا کہ قادیانی کافر ہیں، تو آج آپ دیکھ لیں آئین پاکستان کی روح سے قادیانی کافر ہیں۔ اس کے بعد پھر آئین پاکستان، بالکل آپ اسے آگے اس طرح کی ایگزامپلس میں بھی شامل کر سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے اوپر اجماع، جیسے ہمارے اسکالرس نے اجماع کیا تھا، اور سوسائڈ اٹیکس کے حوالے سے۔ سوسائڈ اٹیکس کے حوالے سے بھی اجماع ہوا تھا کہ خودکش حملے کسی بھی شکل میں ہوں یہ حرام ہوتے ہیں۔ اور اب ہم اجتہاد پڑھ لیتے ہیں کہ اجتہاد کیا ہے، اور پھر بس چھٹی کرتے ہیں۔ اجتہاد، اسے انگلش میں کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ریزننگ۔ انڈیپینڈنٹ ریزننگ اردو میں اجتہاد ورڈ بنایا گیا ہے جہد سے، اور جہد کا لفظی مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ اجتہاد ورڈ بنایا گیا ہے جہد سے، اور جہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ کسی بھی شرعی مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ انڈیویجول ایفرٹ
to find solutions. Individual effort to find solutions of an emerging problem is called ijtihad. Individual effort to find solutions of an emerging problem, according to fiqh, is called ijtihad. According to fiqh, is called ijtihad. फिका की रूह से उभरते हुए मसाइल का इनफरादी तौर पर हल तलाश करने की कोशिश करना इज्तिहाद कहलाता है. इंडिविजुअल एफर्ट, इनफरादी तौर पर कोशिश करना. आखिर इज्तिहाद का हुक्म भी हमें कुरान से मिलता है और कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं, डिफरेंट वर्सेस हैं, जैसे सूरह तौबा, और सूरह तौबा की वर्स नंबर है 122. सूरह तौबा की वर्स नंबर 122 के अंदर जो है वो अल्लाह ताला कहते हैं, जो अल्लाह ताला कहते हैं मोमिनों में कोई एक जमात ऐसी हो, मोमिनों में कोई एक जमात ऐसी हो जो दूसरों के लिए आसानी का बाइस बने, कि अल्लाह इस चीज को एनकरेज कर रहे हैं जो दूसरे लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं. सूरह अनकबूत और सूरह अनकबूत की वर्स नंबर है 69. इसमें भी अल्लाह ताला कहते हैं कि जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम उसके लिए अपनी मंजिल आसान कर देते हैं. इसी तरह अहादीस में भी हमें इज्तिहाद का हुक्म मिलता है, और अहादीस में हमें इज्तिहाद का हुक्म मिलता है हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के. एक मैंने आपको वाकया बताया था नमाज असर वाला, याद है सीरत नबी पढ़ रहे थे, नमाज असर वाला वाकया हमने पढ़ा था कि हॉली प्रॉफिट का जो लश्कर है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हुआ था. एक ने मौके पर नमाज पढ़ी थी और एक ने वहां पहुंचकर पढ़ी थी. तो ये दोनों ने अपनी अपनी राय से इज्तिहाद किया. इसी तरह आपने एक वाकया कोट कर देना हजरत मुआज बिन जबल का. हजरत मुआज बिन जबल को हॉली प्रॉफिट ने यमन का गवर्नर अपॉइंट किया. हॉली प्रॉफिट ने हजरत मुआज बिन जबल को यमन का गवर्नर अपॉइंट किया और पूछा कि
सॉरी, इधर नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया ये? मेरा ख़्याल है मैं आपको हज़रत मुआज़ बिन जबल वाला वाक़या बता रहा था कि हॉली प्रॉफ़िट ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को जब यमन का गवर्नर अपॉइंट किया तो पूछा कि मुआज़, आप लोगों में फ़ैसले कैसे करेंगे? तो हज़रत मुआज़ ने कहा मैं कुरान से मदद लूँगा। इसके बाद फिर सेकंड नंबर पे कहा कि मुआज़, अगर कुरान में मदद ना मिली तो? उन्होंने कहा फिर मैं आपकी सुन्नत से रहनुमाई लूँगा। और इसी तरह फिर हॉली प्रॉफिट ने कहा कि अगर सुन्नत में भी रहनुमाई ना मिली तो उन्होंने कहा कि फिर मैं अपनी अक्ल से इज्तिहाद करूँगा। हॉली प्रॉफिट ने उनके इस आंसर को पसंद फरमाया और उनको जो है वो यमन का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल थी कि इस्लाम में जो है वो इज्तिहाद की इजाज़त है। अब हम जब सहाबा के दौर में देखते हैं तो हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में भी इज्तिहाद नज़र आता है। फर्स्ट कैलिफ के दौर में इज्तिहाद की सबसे बड़ी मिसाल है जिहाद अगेंस्ट द रिफ्यूज़ल ऑफ ज़कात। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उन लोगों के खिलाफ भी जिहाद किया जो ज़कात देने से इनकार कर रहे थे। ये सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खुद से सोचा ना कि यार, जो शख्स भी ज़कात नहीं देगा, मैं बाय फ़ोर्स कलेक्ट करूँगा। इसी तरह सेकंड कैलिफ तो हज़रत उमर फारूक के दौर में इज्तिहाद की मिसाल है कि ही लेविड ज़कात ऑन हॉर्सेस, ही लेविड ज़कात ऑन हॉर्सेस कि हज़रत उमर फारूक ने घोड़ों पर भी ज़कात आयद कर दी। इससे पहले घोड़ों पर ज़कात नहीं होती थी। घोड़ों पर ज़कात नहीं होती थी। हज़रत उमर ने घोड़ों पर भी ज़कात आयद कर दी। ही लेविड ज़कात ऑन हॉर्सेस, घोड़ों के ऊपर भी ज़कात आयद कर दी थी। ज़कात ऑन हॉर्सेस ये ऐसे ही है कि सवाल आजकल हम देखें ना तो यार, कई लोग होते हैं ना, भाई ज़रूरत के लिए 1 गाड़ी या 2 गाड़ियाँ काफ़ी होती हैं, लेकिन कई लोगों को गाड़ियाँ इकट्ठी करने का शौक होता है। वो गाड़ियाँ इकट्ठी कर रहे होते हैं। आ रही है आवाज़ मेरी? या फिर हज़रत उमर फारूक के बाद आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल कोट कर दें, हज़रत इमाम हुसैन की, कि हज़रत इमाम हुसैन ने यज़ीद के खिलाफ भी जो है वो इज्तिहाद किया। सारे लोगों ने उसकी बैत कर ली। तो अकेले इमाम हुसैन थे जिन्होंने कहा कि भई ये ज़ालिम हुक्मरान है और मैं इसकी इताअत नहीं करूँगा। ये उनका भी इज्तिहाद था। अब हम देखते हैं वो विल कंडक्ट इज्तिहाद, इज्तिहाद करेगा कौन? वो विल कंडक्ट इज्तिहाद तो कई लोग कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल लेवल पर इज्तिहाद कर सकता है। इंडिविजुअल लेवल पर इज्तिहाद की मिसाल हमें मिलती है सर सैयद अहमद खान से। वो कहते हैं कि कोई भी शख्स जो कंडीशंस पर पूरा उतरे वो कर सकता है। इसी तरह शाह वलीउल्लाह शाह वलीउल्लाह ने कहा कि कोई भी इंडिविजुअल इज्तिहाद कर सकता है।
شاہ ولی اللہ کے بعد امام خمینی، امام خمینی کے بعد جتنے بھی ہمارے ماڈرن سکولز ہیں جیسے دارال دارالعلوم حقانیہ، جامعہ بنوریہ، منہاج القرآن، تو وہ اپنے اپنے اسٹوڈنٹس کو نا ڈگری دیتے ہیں مفتی کی. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مفتی اجتہاد کر سکتا ہے اگر وہ ان کنڈیشنز پر پورا اترے. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اجتہاد ہونا چاہیے انسٹیٹیوشن لیول پر، اجتہاد ہونا چاہیے انسٹیٹیوشن لیول پر، اور اسے ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل اجتہاد، انسٹیٹیوشنل اجتہاد ادارے کی سطح پر. انسٹیٹیوشنل اجتہاد میں یہ کہتے ہیں کہ پورے کا پورا ادارہ جو ہے وہ کوشش کرے، جیسے جامعۃ الازہر ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، یا اور ہمارے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، اسے کہا جاتا ہے انسٹیٹیوشنل اجتہاد. تو ہمارے جتنے بھی ماڈرن پرابلمز ہیں، ہمارے جتنے بھی ماڈرن انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ تمام ماڈرن پرابلمز کو حل کرنے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. جیسے آج وومن امپاورمنٹ، جینڈر ان ایکوالٹی، سپورٹس، ایجوکیشن سے ریلیونٹ ہے نا، کہ یہ ہمارے جو ماڈرن ایشوز ہیں. تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اجتہاد ہونا چاہیے. یہ آپ کا کوشچن تھا. اب آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں. یہ فتویٰ ہی تو اجتہاد ہے کہ ایمان کوئی کہہ دیتا ہے کہ اجازت ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ فتوی ہی اصل میں اجتہاد ہے. چلیں جی، اب آپ نے بس ایک ہی کام کرنا ہے کہ پاس پیپرز کے کوشچنز اٹھائیں اور انہیں اٹیمپٹ کر کے مجھے چیک کرا لیں، ذرا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ بھئی ہم جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں بھی جا رہے ہیں یا نہیں. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.